ایک ایسی جھیل جو پانی سے زیادہ انسانی ڈھانچوں سے بھری پڑی ہے، جس کا پانی کم ہوتے ہی انسانی ڈھانچوں کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں۔ ہمالیہ کے اتراکھنڈ پہاڑوں کے بیچوں بیچ گلیشیئرز کے درمیان بننے والی یہ جھیل سردیوں میں تو برف سے ڈھکی رہتی ہے، لیکن گرمیوں میں برف پگھلتے ہی ہر طرف انسانی ڈھانچے اور ہڈیاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس خوبصورت اور خوفناک جھیل کا نام ہے روپ کنڈ لیک، جسے لیک آف سکیلٹنز بھی کہتے ہیں۔ NAD فیکٹس میں خوش آمدید دوستو۔ روپ کنڈ، جس کا سچ سب سے پہلے 1942 میں سامنے آیا جب ایک برٹش فارسٹ رینجر یہاں گھوم رہا تھا، تب اسے اس لیک میں کچھ انسانی ڈھانچے یعنی سکیلٹنز دکھائی دیے، اور ایسا دکھتا تھا کہ یہ لیک پانی کی نہیں بلکہ ہڈیوں اور ڈھانچوں کی لیک ہو۔ اسے صرف لیک میں ہی نہیں بلکہ لیک کے ارد گرد چاروں طرف سکلز اور بونز دکھائی دے رہی تھیں، جو منظر کو بہت خوفناک اور بھیانک بنا رہی تھیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس لیک سے کئی سو انسانوں کے ڈھانچے نکالے جا چکے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ڈھانچے اس لیک کے اندر موجود ہیں۔ دوستو، اب اتنے سارے لوگ ایک ساتھ کیسے مرے؟ اتنے سارے لوگوں کے ڈھانچے یہاں کیسے آئے؟ آخر روپ کنڈ کا سچ کیا ہے، اور کیوں اس لیک کو لیک آف سکیلٹن کا نام دیا جاتا ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 5000 کی اس ہائٹ پر کیسے اتنے سارے لوگ ایک ساتھ مرے؟ اتنے سارے لوگوں کے ڈھانچے یہاں کیسے آئے؟ کیا یہاں پر کوئی وار ہوئی تھی، یا کسی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے اتنے لوگوں کی اکٹھی اموات ہوئیں؟ اس کے پیچھے کئی کہانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک کے مطابق کئی صدیوں پہلے ایک راجہ ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا راجہ جسدھاول، اور ان کی وائف کا نام تھا رانی بلمپا۔ راجہ اپنی رانی کے ساتھ ہمالیہ میں نندا دیوی کے درشن کرنے گئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے درباری اور کچھ گانے والے اور ڈانس کرنے والیاں بھی شامل تھے۔ جب وہ روپ کنڈ لیک کے قریب پہنچے تو انہوں نے وہیں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اس رات وہیں پر لڑکیوں کا ناچ گانا بھی ہوا اور شراب بھی خوب پی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ نندا دیوی، جو پاروتی کا روپ بھی ہوتا ہے، اسے یہ پسند نہیں تھا کہ اس پوتر جگہ پر ناچ گانا اور اوٹ پٹانگ کام ہوں۔ یہی نہیں بلکہ وہیں پر راجہ کی بیوی نے ایک بچے کو بھی جنم دیا، جس سے وہاں کی پوتر جگہ ناپاک ہو گئی، اور نندا دیوی نے غصے میں آ کر انہیں سزا دی، جس کی وجہ سے راجہ اور اس کے درباری تمام کے تمام لوگ وہاں بننے والے گڑھوں میں دفن ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ برف کا شدید طوفان بھی آیا، جس کی وجہ سے تمام لوگ ان گڑھوں میں گر گئے اور دفن ہو گئے، اور جب وہاں پر لیک بنی تو ان کی ہڈیاں اور ڈھانچے اس لیک میں ڈوب گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی باڈیز ڈیکے ہو گئیں۔ اس پوری کہانی کا ذکر وہاں کی عورتیں اپنے فولک سانگ میں بھی کرتی ہیں، اور یہاں پر ہر 12 سال میں ایک مرتبہ دیوی کو خوش کرنے کے لیے یاترا نکالی جاتی ہے۔ ان لوکلز کے مطابق ان گوڈیز کے اگینسٹ جانے کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ سزا ملی تھی۔ ہمالیہ ریجن کے لوگوں کو اس کہانی کے بارے میں کئی سالوں سے پتا تھا، لیکن انڈیا کے باقی لوگوں سے چھپایا گیا تھا۔ اس لیے برٹش حکمرانی کے ٹائم جب فارسٹ گارڈ نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے فورن فورسز کو بتایا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ یہ سکیلٹنز جاپانی فورسز کے نہ ہوں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ جاپان نے بھارت میں انویڈ کرنے کی کوشش تو نہیں کی، اس لیے ان انویسٹیگیٹرز نے وہاں جا کر 300 سے بھی زائد سکیلٹنز کو نکال کر ریسرچ کرنا شروع کی، تو انہیں پتا چلا کہ یہ جاپانیز فورسز نہیں تھیں، کیونکہ ریسرچ سے پتا چلا کہ یہ ڈھانچے 100 سال سے بھی زائد پرانے تھے، اور جب انہوں نے مقامی لوگوں سے پتا کیا تو انہیں پتا چلا کہ یہ ایک راجہ کے درباری تھے، اور انہیں یہ بھی پتا چلا کہ یہ ہڈیاں 100 سال نہیں بلکہ 700 سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں، اور ان ہڈیوں کے آس پاس بہت سے زیورات اور تلواریں وغیرہ ملی، اور یوں راجہ رانی والی سٹوری اور بھی زیادہ فیمس ہو گئی۔ دوستو، 1942 میں ان ڈھانچوں کے ملنے کے بعد بھی کئی سٹوریز سامنے آئیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کسی ایپیڈیمک کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ کئی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ دس واز اے کیس آف ریچول سوسائڈ۔ لیکن برف کی وجہ سے یہ لیک ڈھکنے کے بعد اور ورلڈ وار 2 کی وجہ سے
اس لیک کو مزید ایکسپلور کرنے کا کام بند کر دیا گیا۔ دوستو 1955 میں جب ایک بار پھر اس لیک کی برف پگھلنے لگی تو اور اس کے پر اسرار ڈھانچے اور ہڈیاں ایک بار پھر دکھنے لگے تو اس پر ریسرچ ایک مرتبہ پھر شروع کی گئی۔ وہ فورسٹ گارڈ اور وہ ٹیم ایک مرتبہ پھر اس لیک پر پہنچے، لیکن اس مرتبہ اس لیک کے مناظر بدل چکے تھے جیسا کہ فورسٹ گارڈ نے 1942 میں دیکھے تھے۔ اب وہاں پر کافی حد تک ہڈیاں کم ہو چکی تھیں۔ اس ٹیم نے مزید ریسرچ کے لیے ان ہڈیوں اور ڈھانچوں کو ایک یونیورسٹی میں بھیج دیا۔ دوستو 2004 میں بھارت اور یورپ کے سائنسدانوں نے مل کر ان ڈھانچوں پر ریسرچ کی اور ان ہڈیوں کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی۔ کاربن ڈیٹنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم جو پوری لائف میں کاربن کنزیوم کرتے ہیں تو ہماری ڈیتھ کے بعد کاربن 14 نام کا ایک کاربن ہماری باڈی میں موجود ہوتا ہے اور پھر ہماری ڈیتھ کے بعد وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے، جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی ڈیتھ کب ہوئی تھی۔ اور پھر جب یہ ریسرچ ان سکیلٹنز پر کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ہڈیاں 850 AD کی ہیں۔ جانچ کرتے ہوئے پتہ چلا کچھ سکلز کے پیچھے ٹوٹنے کے بھی نشانات ہیں، جیسا کسی چیز سے انہیں مارا گیا ہو۔ سائنسدانوں اور ماہرین نے یہ بات بھی کہی کہ ہو سکتا ہے کہ برفانی طوفان کے دوران بھاری برف کے گولے کسی کے سر پر پڑے ہوں، جس کی وجہ سے ان کے سر پر چوٹ لگی، اور اسی طوفان کی وجہ سے اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ لوگ یہاں مارے گئے ہوں۔ دوستو سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات اب سامنے آئی ہے، جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ہڈیاں جو وہاں پر موجود ہیں وہ کسی ایک طرح کے لوگوں کی نہیں ہیں، یعنی ایک جگہ رہنے والے لوگوں کی نہیں، بلکہ یہ ہڈیاں دو الگ الگ گروپوں کی ہیں۔ ان سکیلٹنز میں کچھ سکیلٹنز ایسے بھی موجود تھے جو گریس کے لوگوں کے بھی تھے، کیونکہ ان کے DNA گریس کے ایک آئس لینڈ کے لوگوں سے میچ کرتے ہیں۔ اور جب اس ریسرچ کو اور بڑھایا گیا تو پتہ چلا کہ ان دو طرح کی ہڈیوں کے مرنے کے وقت میں بھی بہت بڑا ڈیفرنس ہے، جیسے کچھ ہزاروں سال سے وہاں موجود ہیں اور کچھ ہڈیاں 400-500 سال سے وہاں موجود تھیں۔ دوستو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پر جو بھی انسیڈنٹ یا ڈیزاسٹر ہوا وہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوا، وہاں پر جو بھی ہوا وہ ایک سے زائد بار ہوا ہے، جس کی وجہ سے اتنے سارے لوگ الگ الگ وقت میں ایک ساتھ مارے گئے۔ کبھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ کچھ ہتھیار وہاں پر پرانے زمانے کے ملے، اور کبھی اس بات سے صاف انکار کر دیا جاتا ہے کہ وہاں سے کسی بھی قسم کا ہتھیار برآمد نہیں کیا گیا۔ دوستو اگر مقامی لوگوں کی بات پر یقین کریں تو وہ راجہ والی کہانی کو ہی سچ مانتے ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہوا بھی ہو، کیونکہ نہ تو جاپان کی آرمی کے وہاں پر ثبوت ملتے ہیں اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے ہونے والی ڈیتھ کے، لیکن یہ ہڈیاں کئی سو سالوں سے وہاں پر برف میں ڈھکی ہوئی ہیں، جو برف کے پگھلنے کے ساتھ ہی سب لوگوں کو دکھائی دینے لگتی ہیں۔ دوستو اصل بات یہ ہے کہ ان ڈھانچوں اور ہڈیوں کا راز ابھی تک سلجھایا نہیں جا سکا۔ آخر وہاں کیا ہوا تھا، آخر کیوں وہاں اتنے سارے لوگ گئے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ واقعات آخر کیوں کئی مرتبہ ہوئے، کیونکہ یہ ہڈیاں مختلف لوگوں کی اور مختلف سال پرانی ہیں۔ کچھ تو 800 سے 1000 سال پرانی ہیں اور کچھ 300 سے 400 سال پرانی ہیں، جبکہ کچھ ہڈیاں 100 سال ہی پرانی ہیں۔ تو آخر کیا تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہرا رہی تھی کہ ہر مرتبہ اکٹھے اور مختلف لوگوں کے ساتھ موت کا کھیل کھیلا گیا؟ دوستو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔